برقعے والی لڑکی وہ نارمل نہیں ہوتی۔ اسلام میں سب سے زیادہ جس کو پسند کیا گیا وہ غیرت ہے۔ میرا یہ جملہ سخت ہے، پھر بھی کہہ رہا ہوں، جو بغیرت ہوگا وہ پردے کے خلاف بات کرے گا۔ پرویز ہود ایک اسکالر ہے، اس نے کہا کہ جی کالجوں میں آج کل بغیر برقعے والی کم نظر آتی ہے، یعنی برقعے والوں کا ریشو ریٹ بڑھ رہا ہے، اور برقعے والی لڑکی وہ نارمل نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام میں سب سے زیادہ جس کو پسند کیا گیا وہ غیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، انا اغیر منکا، بلکہ انا اغیر ولد آدم، انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مجھ میں ہے، نبی نے کہا، اور فرمایا واللہ اغیر منی، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ اسی غیرت والے اللہ نے غیرت والے نبی کے زبان سے غیرت والے مسلمانوں کو کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان لازم ملزوم، حیا گئی ایمان گیا۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا مومن کا زیور ہے۔ اسی لیے پردے کے حکم سے پہلے بھی حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے کافروں کی گندی نظریں پاکیزہ مسلمان عورتوں پر نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو، امر ہے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو اپنے اوپر پردے گرائیں، پردے گرائیں۔ پردے کا حکم ہے، پردے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باغی جب دیوار پھلانگ کر ان کے گھر میں گھسے تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ کے سر سے دوپٹہ گر گیا اور ان کو دہائی دینے لگی کہ اسے قتل نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں اپنی بیوی کو کہا اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ لے، ان کے نیزے مجھے اتنے زخمی نہیں کرتے جتنا تیرا کھلا ہوا سر مجھے زخمی کر رہا ہے۔ یہ جملہ وہ کہے گا جس میں غیرت ہوگی، جو بغیرت ہوگا، میرا یہ جملہ سخت ہے پھر بھی کہہ رہا ہوں، جو بغیرت ہوگا وہ پردے کے خلاف بات کرے گا۔ ساری زندگی ان کے جوتے چاٹے ہیں، ان کے تلوے چاٹے ہیں، ان کی غلامی کی ہے، ان کا گندا نمک کھایا ہے، ان کے بوٹ پالش کیے ہیں، تو باتیں بھی ان کی کریں گے، سوچ بھی وہی ہوگی، ایجنڈا بھی وہ لے کر آئیں گے، زبان بھی وہی گندا زہر اگلے گی، سوچ بھی وہی منفی اور نیگیٹو ہوگی۔ لیکن مسلمان وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو بہرحال پردہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک خاتون پائلٹ وہ حجاب میں جہاز اڑاتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک باحجاب پردے والی لڑکی نے 18 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ تم کہتے ہو کہ بے پردگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی پاکستان کے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں ایک بہت اچھا بیان دیا کہ بھائی عورتیں کم کپڑے پہنے گی تو مردوں پر اثر ہوگا، یعنی بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانیت ہوگی، جسم نظر آئے گا تو مرد کی سوچ ڈائیورٹ ہوگی۔ کلاس میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکی جینس میں ہے، اسکرٹ میں ہے، شارٹس پہنے ہوئی ہے، ہاف سلیو ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، تو سوچ تو ڈائیورٹ ہوگی، تعلیم میں فرق آئے گا۔ یہ بات 100% انہوں نے درست کی۔
کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، آنٹیاں میدان میں آ گئی، سول سوسائٹی والے پروٹیسٹ کرنے لگے، یہ کیسی بات کی ہے جی، ہر آدمی کو آزادی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ وہاں تو تم کہتے ہو ہم جو بھی کریں میری مرضی، یا عورت اپنی مرضی سے برقع پہنے، تم پھر یہ کیوں نہیں کہتے اس کا جسم اس کی مرضی؟ یہاں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے تمہیں جو ایجنڈا حوالے کیا ہے تم نے وہ لے کر چلنا ہے، تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تمہیں سبسڈیز اور مراحت ملتی ہے۔ اسی لیے پردہ رکاوٹ۔ گزشتہ دنوں غالباً جرمنی میں ایک اسمبلی کے رکن نے حجاب پہن کر، حالانکہ غیر مسلم تھی، اس حجاب کی حمایت میں بات کی کہ میں نے برقع پہنا ہے، نہ میرے قد میں فرق آیا، نہ آواز میں فرق آیا، نہ سوچ میں فرق آیا، نہ تعلیم میری گھٹی، کیوں یہ رکاوٹ ہے؟ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر کہا تھا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جو پردہ عورت کے چہرے پر ہونا تھا وہ مرد کی عقل پہ پڑ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ انسان جب جاہل تھا تو ننگا گھومتا تھا، اسلام نے اس کو لباس دیا، حسن دیا۔ آج یہ دوبارہ اسی جاہلیت کی طرف انسانوں کو لے کے جا رہے، کپڑے کم کرتے کرتے بعض جگہوں پر کپڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ایسی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہیں جہاں لباس میں انٹری بھی الاؤ نہیں ہے۔ جو شیطان کارے آسان کھڑے دے، شیطان کا کام ان لوگوں نے آسان کر دیا ہے، اس کی ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں۔